مدینہ کی روانگی اس میں کیا سنتیں ہیں؟ مدینہ کی روانگی ہے، نیت یہ ہونا چاہیے کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ ہم قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس نیت کو علماء نے غلط کہا ہے، کیونکہ پیارے رسول کی حدیث کے مطابق پیارے رسول فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، اجر کی خاطر یا ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد ہذا، پیارے رسول نے اپنے مسجد کے بارے میں فرمایا، والمسجد الحرام والمسجد الاقصی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور مسجد میں جا کر کے کہ وہاں ہم جا کر کے فلاں شہر میں جا کر کے وہاں نماز پڑھیں گے زیادہ اجر ملے گا، یا وہاں بعض جماعتوں نے بنا رکھا ہے کہ وہاں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے اور کافی لوگ وہاں کر کے افطار اور وہیں اعتکاف، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ ہر جگہ آدمی اپنی مسجد میں اعتکاف کرے، کسی اور مسجد میں اجر کی نیت سے سفر کر کے جانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس میں شہر میں اترے تو بے شک اس مسجد میں نماز پڑھیں، جی، تو یہ سنت، یہ نیت ہو کہ ہم جا رہے ہیں، اور پھر جب وہاں پہنچے آپ اگر قبر مبارک پہ گئے بھی نہیں، جیسے کہ صحابہ کرام تھے، آپ یہیں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیارے رسول پر صلات بھیجتے رہیں۔ دیکھیے صلات کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، ایک صحابی آئے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا کرتا ہوں اس میں سے 1/3 آپ کے اوپر اللہم صلی علی پڑھ کر کے پھر اپنے لیے دعا کروں۔ پھر رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اور زیادہ ہمارے اوپر صلات پڑھو گے تو اور خیر ہوگا۔ کہا میں آدھا یعنی 2/3 یعنی زیادہ سے زیادہ حصہ آپ کے اوپر صلات پڑھنے پر۔ تو پھر کہا اور بھی زیادہ اگر صلات پڑھو تو تمہارے لیے خیر ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھوں گا تو اللہم صلی علی ہی پڑھوں گا، اور اپنے دل میں یعنی وہ اپنی دعا جو دل میں ہے وہ رہے گی۔ پھر رسول نے فرمایا اذن تکفا ہمک، جتنے غم ہیں تمہارے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے غم کے اسباب دور ہو جائیں گے۔ وَتُقْضَى حَاجَتُكَ، تمہاری جتنی حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ تو بڑی برکت کی چیز ہے، یہیں چلتے پھرتے آپ اٹھتے بیٹھتے صلات زیادہ پڑھیں، فرشتے جا کر کے پیارے رسول کو پہنچاتے ہیں۔ اور آپ یہ نہیں کہ کبھی آپ صلات نہ پڑھیں اور جا کر کے وہاں آپ پیارے رسول کو مخاطب کر کے اور کچھ کہیں کہ اے پیارے رسول ہمیں ہماری سفارت کر دیجیے اللہ کے پاس۔ یہ اس کو علماء نے منع کیا ہے سخت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں تو آپ دعا آپ طلب کر سکتے تھے، لیکن کسی چیز کی طلب پیارے رسول کو مخاطب کر کے قبر مبارک پر، یہ شرک کا، اس میں شرک اصغر ہے۔ بعض علماء نے کہا اگر اس کو جائز سمجھتا ہے تو شرک اکبر ہے، اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جائیں ادب سے صلات پڑھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابو بکر پر جس طرح عام قبروں پہ جاتے ہیں السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم، وہاں یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح قبر کی زیارت کے لیے جائیں گے السلام علیکم یا اہل القبور کہیں گے، لیکن یہاں سے اگر سلام پھیر رہے ہیں تو یا اہل القبور کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ جا کر کے وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد مسجد مبارک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری، کسی جھوٹے نے اس کو بنا دیا ما بین قبری و منبری، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان۔ پیارے رسول کے اس قول کے آپ سے صادر ہونے سے پہلے آپ کی قبر نہیں تھی، لیکن اس کو بنا دیا حدیث جھوٹی، ما بین قبری و منبری، میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان وہ جنت کا ایک باغیچہ ہے، جنت کی کیاری ہے جو بھی اس کا ہے۔ لیکن صحیح روایت ہے ما بین بیتی و منبری، پیارے رسول کا گھر جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتی تھی، وہ اور جو منبر کے درمیان یہ خاص جگہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہاں پڑھے گا نماز انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، یہ معنی ہے۔ اخلاص کے ساتھ آپ کو موقع ملے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں وہاں پڑھیں، اور پھر بڑے ادب سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں چپل پہن کر کے نہیں چلتے تھے، کہتے تھے اسی جگہ پر پیارے، تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہی جگہ ہے، اب جب ہم طواف کر رہے ہیں پیارے رسول نے وہاں طواف کیا، صحابہ نے بھی طواف کیا، ہمارا پیر وہیں پڑ رہا ہے، اگرچہ اس پہ پتھر آ گیا وہ مٹی چلی گئی، لیکن اسی جگہ پڑ رہا ہے جس جگہ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور صحابہ کرام کے تھے۔ اسی طرح پیارے رسول وہاں چلتے تھے۔ حضرت امام مالک چپل پہن کر کے نہیں چلا کرتے تھے، پیدل یعنی چپل نکال کر کے ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں۔ یہ احترام کا ایک جذبہ، تو ہم وہاں جب پہنچے تو انشاءاللہ پورے احترام کے ساتھ
यहाँ तक कि ऊंची आवाज भी मदीने में करना कब्र मुबारक के पास आपके वफात के बाद भी मना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम। जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह ऊंची आवाज वहां ना करो प्यारे रसूल के कब्र के पास, वरना तुम्हारे अमाल बे बेअसर हो जाएंगे, बेवजन हो जाएंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। हजरत उमर के जमाने में कुछ आए बाहर के लोग, वो जोर जोर से आवाज से एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनको बुलाया अपने खिलाफत के जमाने में और कहा तुम लोग कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से आया हूँ, दूर से। कहा अगर तुम लोग मदीने के होते ला लाउजअतु अक्सरकुम शारन, जहाँ ज्यादा बाल है तुम्हारे नहीं, तुम्हारे सर में मैं डंडा मारता। दुर्रा उनका मशहूर था। तो वहां अदब से चलने की जगह है। और फिर यकीनन वहां मक्के में कोई भी बिदात करेंगे आप तो उसका गुनाह बढ़ जाएगा। ये नहीं कि नमाज तो 1 लाख और उससे ज्यादा बढ़ने की खुशखबरी है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कितने लाख आपके गुनाह होंगे, लेकिन गुनाह बढ़ जाएगा। मदीने में भी इसी तरह गुनाह बढ़ जाएगा। कहीं भी मुकद्दस जगह पर कोई गलत काम करेंगे तो उस गलत काम का गुनाह बढ़ जाएगा। अब अगर वहां नेकियां आप करेंगे तो नेकियां भी बढ़ती जाएंगी। प्यारे रसूल सलात जो वहां पढ़ेंगे आप तो 1,000 के, एक सलात 1,000 के सही रिवायत में बराबर है, और यहाँ की 1 लाख के बराबर है। तो मदीना मुबारक जब जाएं आप, और इसके अलावा आपके लिए मशरूत कि आप जाएं और बकी में जियारत कब्र करें। ढूंढे नहीं कि किसकी कब्र है किसकी कब्र है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने बिदातों के डर से लोगों पर लिखा हुआ होता था हजरत आयशा की कब्र, हजरत फलान की कब्र, सबको मिटा दिया। और ये आईने प्यारे रसूल की हिदायत के मुताबिक, प्यारे रसूल के कौल के मुताबिक कि कब्र की हैसियत यही है कि आदमी जा करके उनके लिए दुआ करे, ना कि उनसे मुरादें मांगे। और लोग जा करके मुरादें मांगते थे। हजरत उस्मान के कब्र पर बहुत बड़ा कुब्बा था तो सब कुछ, लेकिन आप चलते रहें और अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून, कहीं कोई जज्बात में जाकर के मांगने भी न लगे कि हजरत आयशा आप हमारे लिए सिफारत कर दीजिए और फला। ये सब चीजें पूरे तौर पर गलत हैं। कब्र की जो हैसियत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, दुआ फरमाते थे, और आपने दुआ फरमाने को कहा है कि जब मुसलमान के कब्र के पास से गुजरो तो दुआ फरमाओ, काफिर के कब्र के पास से गुजरो तो क्या, बश्शिरूहु बिन्नार, जहन्नम की खुशखबरी उसको दो कि तुम कुफ्र पर मरे जहन्नम में जाओगे तुम।